وہ امتحان ہم نے اپنے لیے اپنی معیشت کی صورت میں گھڑ لیا ہے۔ سب سے بڑا امتحان جو ہم نے اپنے لیے گھڑ لیا ہے وہ ہماری معیشت کا ہے، وہ ہمارے روپے پیسے کا ہے۔ اور ظلم پر ظلم، یہ کہتے ہیں ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، اس میں مزید کڑواہٹ آ جائے کہ ہم نے اللہ کے دیے ہوئے امتحان کو چھوڑ کر اس کے مقابل میں اپنا خود ساختہ سوالیہ پیپر، ایک اپنا امتحان خود بنا لیا، اور اس پر ظلم ہم نے اپنے ساتھ یہ کیا کہ اس کی بنیاد ہم نے حرص اور لالچ پر رکھی۔ ہم نے اپنی معیشت کی بنیاد حرص اور لالچ پر رکھی ہے۔ جس کو بھی دیکھیں، جس طرح سے بھی دیکھیں، ہم میں سے 99% لوگ اپنی معیشت کے حوالے سے لالچ کا شکار ہے۔ اپنی معاشی تندرستگی کے لیے وہ دوسروں کی موت کے متمنی ہیں، وہ اپنے آپ کو مالدار دیکھنے کے لیے، اپنی جیبیں بھری دیکھنے کے لیے، دوسرے کی معاشی شہرت کو کاٹنے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور جہاں موقع ملتا ہے وہیں پر وہ کام کر گزرتے ہیں، اور اس چیز کا لحاظ نہیں رکھتے کہ یہ جو میں نے کیا ہے اپنے لیے، جو میں نے یہ کثرت سے مال جمع کرنے کا معاملہ کیا ہے، یہ میرے لیے نجات کا باعث ہے یا کہ نہیں، جو میرا ریئل ایگزام ہے اچھے اعمال کرنے کا، یہ اس میں میرے لیے معاون ہے بھی یا نہیں۔ آفیسر ہے، کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتا ہے اور کام کرنے کی رشوت لیتا ہے، اس میں بنیادی چیز نیچے سے لے کر اوپر تک ایک رشوت کا جو نیٹ ورک بنا ہوا ہے، اس میں جو بنیادی چیز کار فرما ہے وہ کیا ہے؟ حرص، لالچ۔ اور یہی حرص، یہی لالچ، یہی کثرت طلبی اور یہی اپنے لیے ہوس کا شکار ہو کر بندے کا مال جمع کرنے کا جو معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں زیادہ طلبی نے، کثرت کی طلب نے ہلاکت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ جا دیکھے۔ یعنی انسان زیادہ طلبی کا شکار ہوتا ہے تو یہ زیادہ طلبی ایسا مرض ہے کہ جس میں توبہ نصیب ہونا اللہ تبارک و تعالی جس کو توفیق دے دے، لیکن آپ کے بھی ہمارے سب کے مشاہدے میں ہوگا کہ جو شخص زیادہ طلبی کے مرض کا شکار ہوا، جو شخص حرص و ہوس کا شکار ہوا، وہ جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس کی حرص و ہوس جوان ہو جاتی ہے، اس میں زیادہ طلبی کا جو مادہ ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ حرص و ہوس اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اس کی طلب، زیادتی کی طلب، یہ ہلاکت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہلاکت ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن ہم حرص سے، لالچ سے، ہم نے اس کو
اپنے لیے ایک ترقی کا مینارہ نور سمجھ لیا ہے۔ آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں، آپ جو نئی طرز تجارت آتی ہے، چاہے ای کامرس ہے یا دیگر ہے، اس میں جو ہم لوگوں کا بیہیویئر ہے، ہم لوگوں کا جو چلن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وہی غیر تربیت یافتہ اور اللہ کے قانون سے بغاوت پر منحصر وہ طریقہ تجارت ہمارا۔ دنیا کہاں سے کہاں چلا جائے، لیکن ہم جو دکان پر کرتے ہیں کہ چیز دکھاتے کچھ ہیں، دیتے کچھ ہیں، ہم تو اس قدر ماسٹر ہیں اس میں کہ ہم زیادہ طلبی کے لیے اگلے کو اچھی چیز دکھاتے ہیں اور سامنے کھڑے ہوئے بندے کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں اور اس کو سب سٹینڈرڈز چیزیں اٹھا کر دے دیتے ہیں، چاہے وہ سٹور کے اندر ہے یا ریڑھی پر کھڑا ہوا شخص، وہ صاف صاف فروٹ بھی اگر دکھائے گا تو وہ دو اگر مالک اٹھا کر خریدار ڈال رہا ہے تو وہ ایک دو داغ والے اٹھا کر اس میں ڈال دے گا۔ ہم جو سامنے دھول جھونکنے کے ماسٹر ہیں، تو جب ہم آن لائن بزنس کر رہی ہے ہماری قوم، تو آپ دیکھیے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، منگوائیں کچھ آتا کچھ ہے، تصویر اور ویڈیو میں کوئی چیز ہے لیکن آ کچھ رہی ہے۔ تو یہ ہم نے اپنے ایمان کو برباد کیا ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد کثرت طلبی ہے۔ اگر جو ہم نے اچھی چیز دکھائی ہے وہی اچھی چیز دے دیں تو ہمیں شاید ایک چیز پر 50 یا 100 روپیہ بچے،